السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ حدیث اور فقہی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور سیاہ ستہ کی تقریباً کتابیں مکمل ہو چکی ہیں اور کئی کتابیں جاری بھی ہیں، اور بسا اوقات اس سوسائٹی کے تحت وقت کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر منتخب عناوین بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور اسی کی ایک سنہری کڑی آپ کے سامنے آج بہت ہی اہم عنوان پیش کیا جائے گا، جس کی زندگی میں بہت ہی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا عنوان ہے ازدواجی زندگی اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں زندگی بھر کے، جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ طریقۂ نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اس کے متعلق آپ کی کیا تعلیمات تھیں، آپ نے کیا احکامات جاری کیے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، اس آئینے میں ہم اپنی ازدواجی زندگی کو دیکھیں گے۔ میزبان کا مہمان کے ساتھ، تاجر کا گاہک کے ساتھ، یعنی ایک کاروباری انسان کا اس کے پاس آنے والے کے ساتھ، یعنی اس کے پاس جو خرید و فروخت کے لیے آ رہا ہے، کوئی چیز خریدنے کے لیے آ رہا ہے اس کے ساتھ، اور اسی طرح ملازم کا افسر کے ساتھ، یعنی جو کام کرنے والا ہے، کارندہ ہے، اس کا تعلق یا اس کا رشتہ اپنے افسر کے ساتھ، یعنی جو اس کا امیر ہے، اس کا بڑا ہے، اس کے آفس وغیرہ کا جو بھی باس جس کو بھی کہیں اس کے ساتھ، اور ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا دشوار نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھا رہنا، ان کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا پیش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں اور ان سے کوئی زیادہ بھی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور زندگی کی جو راز کی باتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح زندگی کی پریشانیاں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بیان نہیں کی جا سکتی، شیئر ان سے نہیں کیا جاتا، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا رہنا، اچھا سلوک ان کے ساتھ پیش کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا ثبوت دینا آسان ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا اور اپنے اچھے اخلاق ان کے سامنے پیش کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ آسان ہے، کیونکہ مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست ہے تو دن میں ملتا ہے تو آپ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے اس سے ملتے ہیں، تو آپ اس سے اچھے اخلاق سے مل سکتے ہیں اور اپنے اچھے اخلاق کا اس کے سامنے مظاہرہ کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں اس کو۔ لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں ہر وقت کا ساتھ ہے، خلوت میں اور جلوت میں، یعنی دوستوں کا تعلق اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا تعلق، ان کا رشتہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور ان سے زیادہ میل جول بھی نہیں ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن ایک شوہر اور بیوی یہ جو ہوتے ہیں ان کا زندگی بھر کا تعلق ہوتا ہے، زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے ان میں دشواریاں پیش آتی ہیں، مشکلات اور پریشانیاں پیش آتی ہیں، تو ان دونوں کا رشتہ تنہائی میں بھی ہے اور جب ملتے ہیں جب بھی ہے۔ جیسے آپ گھر سے باہر ہیں، مثلا کوئی شوہر اس کے گھر سے باہر ہے تو بھی اس کا رشتہ اس کی بیوی کے ساتھ ہے، کیوں؟ وہ اس کی بیوی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے سوچتی ہے کہ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، چونکہ 24 گھنٹے کا جو وقت ہے اور یہ زندگی جب سے ان کی شادی ہوئی ہے، جب سے تا حیات ان کا رشتہ لگا ہوا ہے، چاہے وہ دونوں مل کر رہیں یا دونوں علیحدہ یعنی جدا جدا رہیں۔ تو یہی کہا گیا کہ خلوت میں اور جلوت میں، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی یعنی اندھیرے میں، صبح اور شام اور شب و روز، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر وقت ان دونوں کا رشتہ بنا ہوا ہے جب سے کہ ان کا نکاح ہوا،
جب ان کی شادی ہوئی اس وقت سے اب تا حیات، چاہے وہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، دونوں ایک ساتھ فی الحال مل کر ہوں یا دونوں الگ الگ دوسرے مقامات پر ہوں، ہر حال میں ان دونوں کا رشتہ بنا ہوا ہے، ہر حال میں ان دونوں کا تعلق بنا ہوا ہے، اس لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایک دوسرے کے لیے کچھ پریشانی ہے۔ تو اس ہمہ وقتی رفاقت میں خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، یعنی چونکہ اب نکاح ہو چکا ہے، اب زندگی بھر ساتھ رہنا ہے، تو یہ ہمیشگی یعنی ہمیشہ رہنے والی یہ جو رفاقت ہے، ان کا جو ساتھ ہے، ان کی جو صحبت ہے ہمیشہ رہنے والی، اس صحبت میں، اس عرصے میں، اس وقت میں خوشی کے اوقات بھی آتے ہیں، یعنی خوشی کے دن بھی آتے ہیں اور غم کے دن بھی آتے ہیں۔ تو رنج و غم کی ساعتیں بھی آتی ہیں، رنج و غم یعنی پریشانی کے اوقات بھی آتے ہیں، اور غصہ اور ناراضگی کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے خوش ہیں تو اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی غم کے حالات میں غصے کو قابو نہ کر کے ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ناراضگی بھی ظاہر کرتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ سارے حالات میاں بیوی کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اس لیے انسان دوسروں کے ساتھ تو مصنوعی خوش اخلاقی بہت یعنی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کا دوست ہے، اگرچہ کہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے چہرے کو اس طرح بنا لیں اور اپنے اندر مصنوعیت لے کر، تصنع لے کر، یعنی تکلف کے ساتھ، آپ اگرچہ کہ اس سے ناراض ہیں لیکن آپ چہرہ ایسا بناتے ہیں اور اس سے اپنے دوست سے اتنی میٹھی بات کرتے ہیں کہ آپ کا دوست سمجھتا ہے کہ آپ اس سے ناراض نہیں ہیں، اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین ہیں مثلاً، یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے تاجر ہیں مثال کے طور پر، تو ان لوگوں کو آپ تکلف سے یعنی صورت بنا کر اور اچھی اچھی باتیں کر کے، اگرچہ کہ آپ ناراض ہیں ان سے، آپ کے دل میں ان کے متعلق ناراضگی ہے، ان کے بارے میں آپ غصے میں ہیں، لیکن آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا آپ کو ایک اچھا آدمی سمجھ رہا ہے اور آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ یعنی آپ اس سے ناراض نہیں ہیں، اس سے غصے میں نہیں ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ ایک بناوٹی صورت لے کر اور بناوٹی باتیں لے کر آپ اس کے ساتھ زندگی تو گزار سکتے ہیں اور اچھے اخلاق تو اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور دو چہروں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں آپ۔ یعنی ایک چہرہ کیا ہے؟ وہ جس میں آپ کی ناراضگی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ دو منہ والا ہے، یعنی اصلیت کچھ اور ہے اور بتا کچھ اور رہے ہیں، یعنی آپ حقیقت میں اس سے ناراض ہیں لیکن اس کو تکلیف نہ پہنچانے کے لیے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک صورت بنا کر اس کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ تو اس طرح دو صورتوں سے، یا اس طرح سمجھیے کہ آپ دو کرداروں سے، اپنے دو کردار سے زندگی گزار سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور دو چہروں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک اس کا مصنوعی چہرہ جس میں نرمی، خوش اخلاقی، شرافت اور محبت کا اظہار، وہ باہر کی دنیا میں اسی چہرے سے اپنا تعارف کرائے۔ دوسرا چہرہ اس کا حقیقی چہرہ ہو جس میں بد اخلاقی، سخت کلامی یعنی غصے سے بات کرنا اور کڑوی کڑوی باتیں کرنا، غیظ و غضب اور درشتی یعنی تلخ کلامی، کڑوی کڑوی باتیں کرنا، تو یہ درشتی اور اسی طرح نفرت ہو۔ تو یہ ایک چہرہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ یہ تو معاشرے میں آپ جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک رشتہ وہ ہے جہاں پر آپ کی بناوٹی چیز نہیں چل سکتی، یعنی آپ بناوٹی طور پر اچھے اخلاق پیش کر رہے ہیں، بناوٹی طور پر آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی ظاہر کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کی یہ بناوٹی چال چلنے والی نہیں ہے۔ تو شوہر اور بیوی کا تعلق چونکہ ہر وقت، چاہے سردی ہو یا گرمی، یعنی مطلب رنج و غم کا حال ہو یا خوشی کا حال ہو، تو ہر سرد و گرم میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں مصنوعی اخلاق کے ذریعے اپنی بد اخلاقی کو چھپایا نہیں جا سکتا، یعنی آپ کا جو کردار خراب ہے یا آپ کے جو اخلاق خراب ہیں ان اخلاق کو آپ کبھی چھپا نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک دن، دو دن، 4 دن، 10 دن کا تعلق نہیں ہے، یا اسی طرح دن میں آپ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے مل رہے ہیں
تو آپ اس وقت اپنے اچھے اخلاق پیش کریں گے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوستوں سے آپ زندگی میں کبھی کبھی ملتے ہیں یا دن میں بھی ملتے ہیں تو آپ اچھے اخلاق پیش کر سکتے ہیں، یعنی اگرچہ کہ آپ بد اخلاق ہوں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں، لیکن آپ تکلف سے یعنی بناوٹی اخلاق پیش کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کی یہ جو چال ہے یہ بہت کم دن چلنے والی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی جو اصل حقیقت ہے وہ حقیقت ظاہر ہو جانے والی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص اس کو قرار دیا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم خلق احسنکم خلقا، خیرکم احسن خلقا او کما قال علیہ السلام، یعنی تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، تو تم میں سے سب سے بہترین شخص وہی ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں تو نہ آپ کو دوستوں کے سامنے اپنے برے اخلاق کو اچھے کر کے پیش کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ اپنی ازدواجی زندگی میں یعنی بیوی کے ساتھ جو آپ زندگی گزاریں اس زندگی میں آپ کو اپنے جو بد اخلاقی ہے، آپ کی برے اخلاق ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت پڑے گی، ایسا آپ کو یعنی یہ پریشانی ہوگی ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم احسنکم خلقا او کما قال علیہ السلام، تو یعنی تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کا رویہ یعنی جس کی چال ڈھال اور جس کا رہن سہن اور جس کا پیش آنا لوگوں کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ جی ہاں، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر بھی یہی خیرکم کا لفظ ہے اور خیرکم لأہلہ کا بھی لفظ ہے، خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے معاشرے میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہو، کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کے گھر والوں سے پوچھیں، اس کی بیوی سے پوچھیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ کیسا ہے۔ اگر بیوی نے اس کی تعریف کر دی تو معاشرے میں سب سے بہترین شخص وہی ہے، کیونکہ بیوی نے ایک لمبا عرصہ اس کو دیکھا ہے، تنہائی میں بھی دیکھا ہے، ساتھ میں رہ کر بھی دیکھا ہے، اس سے بات کر کے بھی دیکھا ہے، دن میں رہ کر دیکھا ہے، رات میں رہ کر دیکھا ہے، اور اس کے راز کی جو باتیں ہیں ساری شوہر نے اپنی بیوی کے سامنے ظاہر بھی کر دی ہوں گی۔ تو یہ ساری باتیں سن کر جب بیوی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ اچھا ہے، تو سمجھو کہ آپ معاشرے میں وہ انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور یہ کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہوں، جیسا کہ یہاں پر حدیث بھی پیش کی گئی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہیں صرف حکم نہیں دے رہا ہوں کہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے رہو، بلکہ میں خود پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہیں سے ہم نے جو عنوان باندھا تھا کہ ازدواجی زندگی اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میاں بیوی کا رشتہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، آپ کا طریقہ، یہ جو ہم نے عنوان باندھا تھا اس عنوان کو ہم یہاں سے بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکم بھی دیا، آپ کو حکم بھی دیا، اور دوسری چیز آپ نے اپنا طریقہ بھی بتلایا، اپنی زندگی میں آپ نے کیا کیا وہ بھی بتایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، آپ کی تعلیم بھی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی بھی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔
اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، یعنی آپ کی جو پاک زندگی ہے، مبارک زندگی ہے آپ کی، اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی امہات المؤمنین کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کا یعنی آپ کی ساری حیات طیبہ ازواج مطہرات کے ساتھ، یعنی امت کی ماؤں کے ساتھ آپ کا جو طریقہ رہا ہے، وہ طریقہ قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر ہاں آپ اس زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ایک نشست میں ہم نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والا ضرور لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، یعنی ضرور بھی ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے تو ضرور آپ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین یعنی دین کی دعوت اور نبوت کے علوم کی اشاعت یعنی ان کو پھیلانا، نبوت کی جو تعلیم ہے، نبوت کے جو بھی علوم ہیں ان کو پھیلانا، اور مختلف قبائل کی دلداری کے مقصد سے، یعنی چونکہ قبیلے الگ الگ ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا سیرت کے متعلق، تو مختلف قبیلے ہوتے تھے، جیسا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ قبائل لتعارفوا، یعنی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے جو قبیلے بنائے، جو شاخیں بنائی ہیں، وہ تمہاری پہچان کے لیے بنائی۔ تو بہرحال قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جو قبیلے ہیں، تو مختلف قبیلے ان کی دلداری کے مقصد سے، یعنی ان کو تکلیف نہ ہو اور ان کا دل اچھا رہے، وہ پریشان نہ ہوں، تو ان کی دلداری، دل رکھنے کے لیے اس مقصد سے خصوصی طور پر یعنی خاص طور پر 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی تھی۔ چنانچہ بحیثیت مجموعی 11 پاک بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں۔ حضرت یعنی وہ 11 کون تھی، وہ آپ کے سامنے ہم ایک مرتبہ، یعنی ہم نے تو اب بارہا سنا ہے کہ آپ کے نکاح میں 11 بیویاں یعنی 11 ازواج مطہرات تھیں، امہات المؤمنین، ان کے نام بہت کم ہم سنتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے وہ نام بھی پیش کریں گے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، یہ نام جو ہے خدیجہ ہے، خدیجہ، اس کو خدیجہ بھی پڑھتے ہیں، تو خدیجہ اصل میں نام ہے یہ، خدیجہ بنت خویلد یا خویلد بھی کہا گیا ہے ایک لغت میں۔ حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 11 بیویوں میں سے یہ ایک یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ایسی ہیں جو کنواری تھی، یعنی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ورنہ تقریباً بیویاں یا تو مطلقہ یعنی کسی سے طلاق ہوئی تھی، وہ ایسے آپ کے نکاح میں تھیں، یا پھر بیوہ تھیں، جیسے حضرت خدیجہ ہیں وہ بیوہ تھیں، اسی طرح بہت ساری ازواج مطہرات ایسی ہیں جو بیوہ ہو کر آئی تھیں یا پھر طلاق شدہ تھیں، لیکن حضرت عائشہ کنواری تھیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ازواج کی کثرت کے باوجود، یعنی اتنی ساری ازواج مطہرات ہونے کے باوجود، ہم کیا معاشرے میں آدمی ایک بیوی رکھتا ہے اور اسی سے پریشان ہے، یعنی اسی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسی کو خوش نہیں رکھ سکتا، چاہے اس کی زندگی کی ضروریات کے حساب سے، کسی بھی اعتبار سے تقریباً یعنی اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، پریشان رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کی کثرت کے باوجود اپنی ازواج کے ساتھ ہمیشہ اعلیٰ درجے کا سلوک رہا، یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو 11 ازواج مطہرات آپ کی تھیں، لیکن بیک وقت ایک ہی وقت میں 9 ازواج مطہرات آپ کی نکاح میں تھیں، یعنی بیک وقت ایک ساتھ 9 بیویاں رہا کرتی تھیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو خوش رکھا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم فرمایا ہے، یعنی جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، سورہ نساء میں ہے یہ، یعنی پارے 4 کے آخر میں ہے وعاشروہن بالمعروف،
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اگر تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو تو شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی خیر رکھا ہو، تو اس لیے تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھی زندگی گزارو ان کے ساتھ۔ تو جس میں خوش اخلاقی بھی ہو اور مروت اور پاس و لحاظ کی تمام صورتیں داخل، یعنی جتنا ہو سکے جس انداز سے آپ ان کو خوش رکھ سکتے ہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اور حیات طیبہ بیویوں کے ساتھ اس مثالی طرز زندگی کی عملی شکل پیش کرتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ازواج مطہرات کے ساتھ، اس میں ہمیں ساری چیز معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح رہنا ہے ساری چیزیں۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بیوی کے ساتھ بھی آپ اس کی خوبیاں یعنی اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو بیان کریں۔ ایک تو ایک انسان کی فطرت ہے کہ اچھی بات اور اس کی اچھائی پیش کرنے سے، اس کی خوبی بیان کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ تو ہر انسان کی فطرت، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن عورت کے اندر ایک خاص چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کی اچھائی بیان کریں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، یعنی مرد کے اعتبار سے، ایک تو انسان میں ہے عام، لیکن مرد کے اعتبار سے، مرد کے مقابلے میں عورت کے اندر یہ چیز زیادہ ہے۔ جب آپ اس کو خوش کرنا چاہیں تو اس کی کسی اچھائی کو یا کسی خوبی کو بیان کر دیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کی اچھائیوں کا، خوبیوں کا ذکر کریں اور اس سے محبت کا اظہار بھی کریں آپ، یعنی یہ کہیں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ تو یہ ساری چیزیں، جو بھی باتیں، جو بھی الفاظ وغیرہ ہیں اس کا استعمال کریں اور محبت کا اظہار کریں۔ فطرت ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، نہیں مطلب اپنی محبت کو اگر ظاہر کیا جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن خاص کر اگر شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے تو یہ اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی سوغات ہوتی ہے، یعنی سب سے قیمتی انعام اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عورت کی خاصیت ہے اور اس کی فطرت ہے۔ تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی محنت وصول ہو گئی، یعنی جو وہ آپ کے ساتھ جو رہ رہی ہے تو اس کو محسوس ہوگا کہ ہاں میں ایک اچھے انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں اور اس کی جو خدمت کر رہی ہوں اس کا صلہ مجھے مل رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے تعریفی کلمات بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، جیسے تمام کھانوں میں سرید عمدہ ہوتا ہے۔ سرید ایک غذا ہے، ایک کھانا ہے، احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سرید جو ہوتا ہے، جیسے ہم روٹی چور دیتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور گوشت کے سالن میں اس کو ڈبو کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ سارا شوربہ یا جو شیرہ ہوتا ہے اس کا جب وہ روٹی چوس لیتی ہے تو اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور عرب کے تقریباً لوگوں کو یہ چیز بہت پسند تھی، سرید۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ جیسے تمام کھانوں میں سرید عمدہ ہوتا ہے، یعنی سب سے بہتر ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام عورتوں میں بہترین عورت ہے۔ ان فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی جس طرح سارے کھانوں میں سرید کی ایک فضیلت ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام عورتوں میں، علی النساء آپ نے کہا، صرف ازواج مطہرات نہیں، دنیا کی ساری عورتوں پر آپ نے فضیلت دی حضرت عائشہ کو۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی آپ ہمیشہ ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے حضرت عائشہ کے پاس اور دوسرے ازواج مطہرات کے پاس، اور ان کی سہیلیوں کا بھی ذکر فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اپنی بیوی کے اچھی یعنی ان کی خوبیاں بیان کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا لیکن مجھے ان پر ہی سب سے زیادہ رشک آتا تھا، یعنی مجھے ایسا ذہن میں ایسی بات آتی تھی کہ کاش میں حضرت خدیجہ کو دیکھ لیتی، اور ان پر مجھے رشک ہوتا تھا، یعنی فخر محسوس ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ ایسی تھیں، جبکہ حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں۔ تو یہ فرمایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بار بار تذکرہ فرماتے تھے، یعنی حضرت خدیجہ کا
بکرا ذبح کرتے تو خود سے اس کے ٹکڑے کرتے اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، آپ کی دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد بھی آپ ان کی سہیلیوں کا خیال فرماتے تھے، یعنی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال فرماتے تھے اور ان کو اپنے گھر میں آپ کے حجرہ مبارکہ میں جو بھی بنتا تو بکرا کٹتا تو آپ کاٹتے اور اس کو ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ کیوں؟ حضرت خدیجہ سے محبت ہونے کی وجہ سے، حضرت خدیجہ سے آپ کا تعلق خاص ہونے کی وجہ سے آپ ان کی سہیلیوں کا بھی ذکر فرماتے تھے اور ان کو اس طرح بھیجا بھی کرتے تھے۔ جیسے کہتے ہیں کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب، یعنی دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اگر ہم اللہ سے اگر دوستی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے سنن سے ہم محبت کریں، آپ کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں، یعنی آپ کے طریقوں پر عمل کریں، تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جائیں گے، اور جب آپ کے محبوب بنیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو اسی طرح حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، یعنی ان سے محبت تھی ایک، کیونکہ وہ تھی کس کی؟ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں۔ حضرت عائشہ نے ایک بار غلبہ رشک میں عرض کیا، یعنی فخر کے طور پر جو ان کو فخر تھا اور جو ان کو رشک تھا اس میں وہ کچھ زیادہ بڑھ گیا، تو آپ نے عرض کیا حضرت عائشہ نے کہ گویا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں تھی، یعنی کیونکہ حضرت عائشہ کے بارے میں بار بار ذکر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا میں، ہمیشہ ان کا ہی ذکر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا کانت وکان لی منہا ولد، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی وہ بڑی خوبیوں کی مالک تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وکان لی منہا ولد۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر بھی کچھ زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَد، اور میرے لیے ان سے یعنی حضرت خدیجہ سے اولاد بھی ہے، اس لیے بھی محبت زیادہ تھی اور انہی سے مجھے اولاد بھی حاصل ہوئی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اچھا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب لوگوں نے انکار کیا اس وقت وہ ایمان لائیں، یعنی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی نبوت کو قبول کرنے والی ماننے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب پہلی وحی یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اڑایا تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری تفصیل ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، یعنی مجھے سچا مانا۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کرنا چاہا اس وقت انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ نے اپنے مال سے میری غم گساری کی، یعنی میرے غم کو بانٹا اور میرے غم کو دور کیا، اور اللہ نے ان کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے۔ اکثر جب کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا نکاح کرتا ہے تو اپنی پہلی بیوی کی خدمات اور اس کی قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے اس نے کیا 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 ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے عام طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے اس بات کا سبق دیا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ نئے رشتے کی وجہ سے پرانے رشتے کو فراموش کر دیا جائے، بھول جایا جائے، کیونکہ احسان یاد رکھنے کی چیز ہے، احسان یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک بیچاری عورت نے ساری زندگی آپ کے نام کر کے آپ پر احسان کیا، ہر برے حال میں آپ کا ساتھ دیا، تو پھر اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے اور دوسروں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، تاکہ وہ احسانات کا جذبہ آپ کی دوسری بیوی کے اندر بھی آ جائے، وہ احسانات کا جذبہ آپ کی دوسری بیوی کے اندر بھی آ جائے، اور اس بیوی کو بھی اس بات کی خوشی ہوگی کہ یہ پہلی بیوی کا ذکر کر رہا ہے، اس کی خدمات اور اس کی اچھائیاں بیان کر رہا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر میرا بھی انتقال ہو جائے تو میرے بعد میری خدمات کا بھی یہ ذکر کرے گا، تو یہ بات اس بیوی کے ذہن میں آتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے اور زیادہ محبت کرنے لگتی ہے۔
تو یہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلایا، کہہ کر بھی بتایا، یعنی آپ کے فرمودات سے، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال سے، آپ کی باتوں سے بھی آپ نے بتایا، اور اسی طرح آپ نے کر کے بھی بتلایا، عملی طور پر، پریکٹیکل۔ تو ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے اپنی محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے، اور اس میں تکلف سے کام نہیں لیتے تھے، یعنی پریشانی ہے تو آپ اس پریشانی کو بتلا رہے ہیں، تو تکلف سے کام مطلب یعنی بناوٹی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا، تصنع، بناوٹی، صرف صورت بنا کر آپ نے محبت کا اظہار کر دیا، ایسا نہیں، یعنی حقیقی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ کو ان کی محبت عطا فرمائی گئی، انی رزقت حبہ، یعنی مجھے ان کی محبت دی گئی، عطا کی گئی۔ تو اس لفظ سے یا اس جملے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے فطری محبت تھی، یعنی آپ نے ان سے چاہ کر محبت نہیں کی، یعنی اپنے دل سے ارادے کے طور پر آپ نے محبت نہیں کی، بلکہ ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی اللہ کی طرف سے، یہ فطری محبت تھی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک موقع پر دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، یعنی جب ہر ایک سے ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ سمجھ میں ایسا آتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ ان سے محبت فرما رہے ہیں، ہر زوجہ مطہرہ سے، ہر بیوی سے آپ کا یہ تعلق تھا، اور آپ کا کردار ایسا تھا۔ لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ یہ بھی فطری طور پر ہے، یہ بھی فطری طور پر ہے، آپ اپنے دل سے ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایسا کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن جس کے سامنے آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی محبت کا، اس شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ شخص کس لیے پوچھ رہا ہے، اور اس شخص کے اخلاق کیا ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار تو کیا کہ میں نے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت مجھے ہے، لیکن اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہو رہی کہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار آپ لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، وہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ اپنے حساب سے یا تو بتا بھی سکتے ہیں یا پھر نہیں بھی بتا سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنے سلوک کے ذریعے بھی محبت کا احساس دلاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنی کم سن زوجہ، یعنی عمر میں جو سب سے چھوٹی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی کم سن زوجہ مطہرہ کو پیار سے یا عائش کہتے تھے، یعنی عائشہ نہیں کہتے تھے، جیسے محبت میں آدھا نام بلایا جاتا ہے، آدھا نام بلایا جاتا ہے، جیسے اور کوئی تو یعنی نام ہی بدل دیتے ہیں، کسی کو چھوٹو کہہ کر بلا دیتے ہیں، کسی کو منا کہہ کر بلا دیتے ہیں، تو نام بھی بدل دیتے ہیں محبت میں۔ اور غالباً ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کے نام سے بھی بلایا کرتے تھے۔ حمیرہ کے معنی خوبصورت، یہ حمر یعنی سرخی سے یہ لفظ بنا ہوا ہے حمیرہ۔ تو بہرحال یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت میں یا عائش کہہ کر بھی بلایا کرتے تھے۔ یہ مسلم میں کتاب الفضائل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو محبت کا اظہار اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک تعبیر ہے، نام میں کچھ آپ بدلاؤ کر کے، کہ آپ نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ جان لینے کے باوجود کہ جنت میں بھی تم میری بیوی رہو گی، مجھے موت کی پرواہ نہیں رہی، ما ابالی بالموت بعد ان عرفت انکی زوجتی بالجنہ۔ یعنی یہ کنز العمال میں حدیث پیش کی گئی ہے کہ یہ جان لینے کے باوجود کہ جنت میں بھی تم میری بیوی رہو گی، مجھے موت کی پرواہ نہیں رہی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننے کے بعد کہ جنت میں تم میری زوجہ ہو، میری بیوی ہو، اس کے باوجود مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پر فرمایا، یعنی وہاں پر بھی میں تم سے چھٹکارا پانا نہیں چاہتا۔ غور کیجئے کہ محبت کے اس بول نے حضرت عائشہ کو کس قدر شاد
کام کیا ہوگا، یعنی کس قدر آپ کو خوشی دیا ہوگا۔ تو اس میں جنت میں رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجدہ بھی ہے اور آپ سے محبت کا اظہار بھی۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ آپ کی مجھ سے کیسی محبت ہے، یعنی پوچھا حضرت عائشہ نے کہ آپ مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں، یعنی آپ مجھ سے کس درجہ محبت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسی کی گرہ کی طرح، یعنی رسی کی جو گرہ ہوتی ہے، جو گانٹھ جس کو کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں گھیٹی جس کو کہتے ہیں، تو رسی کی گرہ کی طرح، یعنی گرہ جیسی مضبوط ہوتی ہے، جیسی ٹائٹ ہوتی ہے اور کھولے نہیں کھلتی، یعنی کھولنے کے باوجود بھی نہیں کھلتی۔ جب رسی بن جاتی ہے، بننے کے بعد جب اس کو یعنی گانٹھ لگائی جاتی ہے یا گرہ لگائی جاتی ہے تو وہ پھر بھی کھل سکتی ہے، لیکن بناتے وقت جب وہ جو ڈالی جاتی ہے وہ کھولنے کے باوجود بھی نہیں کھلتی۔ تو اس طرح کا میرا تم سے تعلق ہے، رشتہ ہے، ایسی محبت ہے، اسی طرح تم سے میری محبت ہے۔ حضرت عائشہ نے استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ یہ گرہ کیسی ہے، یعنی وہ جو گھیٹی ہوتی ہے وہ کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی تھی ویسی ہی ہے، یعنی آپ نے تو فرمایا کہ گرہ جیسی میری تم سے محبت ہے، یہ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گرہ جیسی یعنی اس گانٹھ جیسی محبت ہے، یہ تو آپ نے فرمایا۔ اب یہ بتائیے کہ وہ گرہ اب کس حال میں ہے، اب کیسی ہے، کیا وہ ڈھیلی ہو گئی گرہ، یعنی محبت کم ہو گئی، یہ مطلب گرہ ڈھیلی ہو گئی یا پھر جیسی کی ویسی باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی تھی ویسی ہی ہے، یعنی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو یہ حلیۃ العلماء میں یہ اقوال، یہ الفاظ بیان کیے گئے۔ تو اظہار محبت کی ایک ادا وہ بھی تھی جو حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا برتن ہاتھ میں لیتے اور قسم دیتے کہ میں اس میں سے کھاؤں، پھر آپ برتن لیتے اور جہاں سے میں نے منہ لگایا تھا اسی جگہ سے تناول فرماتے، یعنی اسی جگہ سے آپ کھاتے۔ یہ حدیث اور اس طرح کی حدیثیں جیسا کہ آپ نے ہماری جو نسائی شریف کا درس ہے کتاب الطہارہ میں، اس میں کئی احادیث ایسی گزری ہیں جہاں پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں جہاں پر منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی، یہاں تک کہ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی ہڈی کو اگر میں چوستی، یعنی اس کے اندر کا جو عرق ہوتا ہے، جو شوربہ یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر، وہ میں جس ہڈی میں سے چوستی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو لیتے اور اس ہڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوستے اور اپنا منہ وہیں پر لگاتے جہاں پر میں نے منہ لگایا تھا، وہیں پر منہ لگاتے جہاں پر میں نے، اور دیکھ کر، ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ وہ دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش فرماتے کہ عائشہ نے منہ کہاں پر لگایا ہے، تو وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی کو چوسا کرتے تھے۔ اور میں جس پیالے سے پانی پیتی، جس برتن سے پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ عائشہ نے کہاں سے پانی پیا ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے۔ تو یہ جیسے نسائی شریف میں نے ابھی کہا کہ کتاب الطہارت میں یہ کئی احادیث گزری ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری حدیثیں، یہاں تک کہ خیر وہ دوسری باتیں ہیں۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ادا یہ بھی ہے کہ آپ زوجہ مطہرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جھوٹا پیا بھی کرتے تھے، کھایا بھی کرتے تھے اور اس کو پسند بھی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے حضرت عائشہ کو، یعنی کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے آپ قسم دیتے تھے کہ آپ یہاں سے کھائیے، آپ یہاں سے پیئے، یعنی پہلے آپ کھائیں اس چیز کو، اس کے بعد میں کھاؤں گا، یعنی آپ کا جھوٹا میں کھاؤں گا، آپ کا جھوٹا میں پیوں گا، قسم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو۔ تو وَيَتَحَرَّى، دیکھیے بات آ گئی، وَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي، اور دیکھتے تھے میرے منہ کی جگہ، یعنی میرے جھوٹے کو آپ تلاش فرمایا کرتے تھے، غور کرتے تھے۔ یتحرّا کا لفظ دیکھنے کے بھی لیے نہیں آتا ہے، تحری کہتے ہیں غور کرنا، دیکھنا، جانچنا۔ وَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي وَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي مِنَ الْإِنَاءِ، اور آپ اپنا منہ وہیں پر رکھتے برتن میں جہاں پر میں نے اپنا منہ رکھا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ یہ سلوک تھا۔ یہ مسلم میں کتاب الحیض، یعنی کتاب الحیض کہیں یا کتاب الحیض، یعنی جہاں پر حائضہ عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے، حیض والی عورتوں کے مسائل۔ اگر آپ اس کے متعلق اور احادیث دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری نسائی شریف کی جو نشستیں ہیں اس میں کتاب الطہارت میں
حائزہ عورتوں کا جھوٹا کیسا ہے؟ بابو سؤر الحیض یا بابو سؤر الحیض، حائزہ عورت کا جھوٹا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا، پیا جا سکتا ہے یا نہیں پیا جا سکتا، وہاں پر بہت ساری احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہڈی والے گوشت میں سے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ کر تناول فرماتی یعنی کھاتی، آپ وہیں سے گوشت تناول فرماتے۔ وَكَانَ إِذَا تَعَرَّقَتْ عَرْقًا یا تَعَرَّقْتُ عَرْقًا وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّحْمُ آخُذُهُ فَوَضَعَ فَمَهُ مَوْضِعَ فَمِهَا، یعنی ہڈی سے جہاں سے میں گوشت لیتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے گوشت لیا کرتے تھے۔ مسلم میں کتاب الحیض میں بھی یہ بات آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح محبت اور لگاؤ کا اظہار کیا، یعنی ظاہر کیا کہ میں محبت کرتا ہوں، بلکہ امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی، یعنی اس کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو بھی خرچ کرو گے اس پر اجر پاؤ گے، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ حدیث ہے، اِنَّكَ لَن تُنْفِقَهُ نَفَقَةً إِلَّا أُجِّرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي إِمْرَأَتِكَ، یعنی تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو اس کا اجر تو تمہیں دیا جائے گا، لیکن یہاں تک کہ اگر کوئی لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے تو اس کا بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ یہ تو اجر تمہیں دیا ہی جائے گا کہ تم خرچ کر رہے ہو اپنی بیوی کے لیے، اس کا تو اجر دیا ہی جائے گا، لیکن محبت سے تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھ رہے ہو اس عمل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے بھی آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اس میں یوں تو انفاق یعنی خرچ کرنے کی ترغیب دینا بھی مقصود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہتے ہیں کہ آپ خرچ کرو، یہ بھی آپ کا ارادہ تھا، لیکن ایک لطیف اشارہ یعنی ایک باریک اشارہ بیوی کے ساتھ اظہار محبت کا بھی ہے کہ شوہر اپنے ہاتھوں سے بیوی کو لقمہ کھلائے، کھانا کھلائے، کوئی بھی چیز کھلائے۔ یہ لقمہ محبت یعنی پیٹ ہی کی نہیں دل کی بھی غذا بن جاتا ہے۔ یہ جو محبت کا لقمہ آپ کھلا رہے ہیں یہ صرف پیٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا دل بھی، یعنی اس کی بیوی کھلانے والی کی بیوی کا جو دل ہے اس کا وہ دل بھی بھر جائے گا۔ آپ قدم قدم پر ازواج مطہرات کی دلداری کا لحاظ رکھتے تھے، یعنی خوشی دینے کا آپ خیال کرتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سن و سال کے تقاضوں کا بھی خیال فرماتے تھے، یعنی عمر کا بھی آپ لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ جب آپ کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر کم تھی اور انہیں اس طرح کے کھیل کا شوق تھا جو کم عمر بچیوں میں ہوا کرتا ہے۔ ایک دفعہ عید کے موقع سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، یعنی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اوڑھ رکھا تھا، یعنی کپڑا ڈال لیا تھا آپ نے، اور دو کم عمر لڑکیاں حضرت عائشہ کے سامنے دف بجا رہی تھیں، جس کو دف یا دف بھی کہا جاتا ہے، وہ بجا رہی تھی، کم عمر یعنی چھوٹی لڑکیاں بجا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے اس پر ناگواری ظاہر کی، یعنی آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی تو ناگواری ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے انور سے کپڑا ہٹا دیا، یعنی آپ اپنے چہرے انور سے، آپ اپنے چہرے مبارک سے اپنا کپڑا ہٹا دیا اور حضرت ابو بکر سے فرمایا انہیں چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے۔ حبشی لوگ ایسے خوشی کے موقع پر اپنے کرتب دکھاتے ہیں، یعنی جیسے دور حاضر میں، مطلب اس زمانے میں جیسے کرتب یعنی کوئی اسٹنٹ بتانا کرتب، اور اسی طرح جیسے سرکس میں بتاتے ہیں اس طرح کوئی کرتب بتانا، تیر اندازی بھی کیا کرتے تھے، نشانے لگایا کرتے تھے اور اپنے جسمانی طور پر جو ہو سکتا ہے وہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دیکھنے کی خواہش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ آپ کے مونڈھے پر ٹیک لگا کر حبشیوں کا نیزے کا کھیل دیکھتی رہی، یعنی نیزے مارا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر، مونڈھا یعنی اس کو کہا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مونڈھے پر اس طرح یعنی اپنے چہرے کو رکھا اور چہرے پر رکھ کر یعنی ایک محبت سے اپنے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ کر، مونڈے پر رکھ کر اس کا نظارہ کیا، یعنی اس کو دیکھا کہ وہ حبشی کس طرح کا کرتب دکھا رہے ہیں، اور جب تک خود تھک نہ گئی آپ ان کی رعایت میں کھڑے رہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب تھک جاتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے، ورنہ آپ اپنی طرف سے کبھی تھکن کا اظہار نہ کرتے تھے یا سستی کا اظہار نہ فرماتے تھے، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ چلو بہت دیر ہو گئی یا میرا مونڈا درد ہو رہا وغیرہ، بہرحال یعنی اپنی طرف سے کوئی ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم عمر سہیلیاں یعنی چھوٹی لڑکیاں ان کے پاس آتی اور ساتھ کھیلتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو شرم کے مارے یعنی شرم کی وجہ سے بھاگ جایا کرتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیتے۔ فَكَانَ يُسِرُّ بِهِنَّ إِلَيَّ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میری طرف بھیج دیتے۔ یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الفضائل میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ کی کم سنی کی وجہ سے یعنی آپ کی کم عمری کی وجہ سے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ایسی باتوں میں ان کا لحاظ فرمایا کرتے تھے، لیکن حسن سلوک اور دلداری کا یہ معاملہ ہر بیوی کے ساتھ ہوتا، یعنی یہ تو کم عمری کی وجہ سے آپ حضرت عائشہ کے ساتھ یعنی کچھ خاص معاملہ کرتے تھے، لیکن ہر بیوی کے ساتھ، ہر زوجہ مطہرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ تھا، اور ہر ایک کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر بیٹھنا تھا تو آپ نے اپنا گھٹنا کھڑا کر دیا، سبحان اللہ، یعنی آپ اپنے، چونکہ اونٹ لمبا ہوتا ہے، اس کی یعنی اس کا قد جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک عورت یا ایک مرد اس کو کھڑے ہو کر بیٹھ نہیں سکتا، یا پھر وہ بیٹھ بھی جائے تو بھی نہیں بیٹھ سکتے غالباً، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اونٹ پر بٹھانے کے لیے اپنا جو گھٹنا ہے وہ گھٹنا کھڑا کر دیا، اس پر سے یعنی اس کے سہارے حضرت صفیہ نے اونٹ پر بیٹھا تو حضرت صفیہ اونٹ پر چڑھ سکیں۔ ثم یجلس عند بعیرہ فیضع رکبتہ فتضع صفیہ رجلها على رکبتہ حتی ترکب، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب المغازی، یعنی جہاں پر غزوات کے سلسلے میں احادیث آئی۔ ایک سفر میں انجشہ نامی ایک غلام اس سواری کو ہانک رہا تھا جس میں بعض امہات المؤمنین اس سواری کو ہانک رہا تھا، یعنی سواری چلا رہا تھا جس میں بعض امہات المؤمنین سوار تھیں۔ انجشہ اس طرح نظم پڑھ رہا تھا کہ اونٹ بہت تیز دوڑنے لگا، یعنی وہ چرواہوں کا ایک معمول ہے، اور جو اونٹ چراتے ہیں یا اونٹ ہانکتے ہیں تو ان کا ایک معمول ہے کہ وہ لوگ نشید وغیرہ یعنی مطلب کوئی نظمیں وغیرہ وہ پڑھتے ہیں تاکہ اونٹ کو مزہ آئے اور اونٹ تیزی سے چلے، تو اس طرح وہ بھی پڑھ رہا تھا تو اونٹ بہت تیز دوڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجشہ آہستہ آہستہ، تم آبگینوں کو لے کر جا رہے ہو، یعنی رویدہ کا یا انجشہ سوقک بالقواریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ کرو، یعنی آہستہ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری جو سواری پر جو ہے وہ کانچ کے ٹکڑے ہیں، یعنی نازک چیز ہیں۔ امہات المؤمنین چونکہ عورت ہے، عورت ذات بہت نازک ہوتی ہے، صنف نازک اس لیے کہا جاتا ہے اس کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انجشہ آہستہ آہستہ، یعنی آہستہ سواری چلاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویدہ کا یا انجشہ، انجشہ آہستہ 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 اونٹ چلاؤ، سوق کا بالقواریر، یعنی تمہاری سواری پر کانچ کے ٹکڑے ہیں، یعنی نازک چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ جب واپس ہونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے، بخاری شریف میں، یعنی اعتکاف میں ہونے کے باوجود بھی آپ نے زوجہ مطہرہ کا اتنا خیال کیا۔ یہ بھی اظہار محبت کا ایک انداز تھا۔ ازواج مطہرات کے درمیان بھی کبھی کبھی چشمک ہو جاتی تھی، یہ فطری بات ہے، یعنی کبھی کبھی تھوڑی سی انبن ہو جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی تمام باتوں کا پیش آنا ضروری تھا جن سے امت کو سابقہ پیش آ سکتا ہو، یعنی امت کو سبق جس سے مل سکے، امت کو ایک تعلیم جس سے مل سکے، ان تمام باتوں کا پیش آنا بہت ہی ضروری تھا، اور یہ من جانب اللہ تھا، یعنی اللہ کی طرف سے تھا، ورنہ امت کو تعلیمات کیسے ملتی۔ تو چنانچہ ایک بار حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہہ دیا، یعنی غصے میں شاید حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ کو کہہ دیا کہ یہودی کی بیٹی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا، یعنی رونے کی وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہے ہو۔ انہوں نے حضرت حفصہ کی بات نقل کر دی، یعنی کہہ دیا کہ حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔
حضرت حفصہ وہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہیں، تو وہ حضرت عمر کی جو بہت ہی زیادہ غصے والے جذبے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم ایک نبی یعنی حضرت ہارون کی بیٹی ہو، اور ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہو، اور ایک نبی کی بیوی ہو، تمہارے مقابلے میں کیسے کوئی فخر کر سکتا ہے؟ یعنی یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت حفصہ سے فرمایا اللہ سے ڈرو، یعنی یہ حضرت صفیہ کو جو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتیں کہہ کر کہ تم حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کی بھتیجی ہو، حضرت ہارون کی بیٹی ہو، اور اس طرح کی باتیں کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو تو خوش کر دیا، اور دوسری طرف جو حضرت حفصہ تھی ان کو فرمایا کہ یعنی کوئی بری بات آپ نے نہیں فرمائی بلکہ کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو یہ بات آپ نے فرمائی، تو اس کے اندر بھی ایک اسوہ ہے، ایک تعلیم ہے۔ ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، اور اس دن انہی کی باری تھی، تو اتفاق سے سست رفتار سواری پر ان کا سفر ہوا، انہی کی باری تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے دن مقرر کر دیے تھے کہ ایک دن آپ کے پاس، ایک دن حضرت عائشہ کے پاس، ایک دن حضرت حفصہ، ایک دن سودا، حضرت صفیہ، اس طرح سب کی ایک ایک باری تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا ازواج مطہرات کے درمیان۔ تو ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر یعنی سفر پر جا رہی تھی، اور ان کی ہی باری تھی، تو اتفاق سے سست رفتار سواری پر یعنی جو بالکل سستی سے چل رہی تھی سواری، ان کا سفر ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، یعنی ان کا خیر مقدم کیا، ان کا استقبال کیا، تو وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ نے مجھے ایک سست رفتار سواری پر بٹھا دیا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے اور ان کو خاموش کرنے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے امت کو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، زوج مطہرات کے ساتھ۔ تو فرمایا فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح بیدیہ عینیہا ویسکتها یعنی ویسکتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے، اپنے دستے مبارک سے آپ کے آنسو پونچھنے لگے۔ تو یہ بہت بڑا اسوہ ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک مظہر یعنی ایک مظاہرہ، ایک چیز وہ بے تکلفی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، جس کو آپ روا رکھتے تھے، یعنی جس کو آپ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ دو موقعوں پر حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ بھی لگائی، یعنی ریس لگائی۔ پہلی بار حضرت عائشہ آگے بڑھ گئیں، اس وقت ان کا جسم ہلکا تھا، یعنی حضرت عائشہ کا جسم ہلکا تھا، دبلی پتلی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عائشہ کا جسم بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا یعنی مطلب تھوڑا سا وزن آپ کا بڑھ گیا تھا حضرت عائشہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا، یعنی پہلے جو حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی تھی، سبقت لے گئی تھی، جیت گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ بھی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورنہ بدلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہذہ بتلک، یہ اس کا بدلہ ہے، اس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ ابو داؤد میں اس بے تکلفی کا اظہار اس وقت بھی ہوتا تھا جب کوئی نوک جھونک ہو جاتی تھی، یعنی باتوں میں کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی تھی، ایک دوسرے سے نوک جھونک کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہوتی تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عائشہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بناؤ گی؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتے تھے، تو اور دو ٹوک ان کا فیصلہ ہوتا تھا، ایک دم جو بھی فیصلہ ان کا ہوتا تھا آخری فیصلہ۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بناؤ گی؟ حکم مطلب دو گروپ ہیں، دو جماعتیں، ان کے درمیان ایک تیسرے کو بٹھایا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ حکم بناؤ گی؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا نہیں، کیونکہ حضرت عمر سخت مزاج کے آدمی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں جو تم میں سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر ہے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا نہیں، کیونکہ وہ حضرت عمر سخت مزاج کے آدمی ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تمہارے والد میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں؟
یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلا بھیجا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا کہ تم بات کرو گی یا میں بات کروں؟ پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا کہ حضرت عائشہ نے ٹھیک ہے اپنے والد کو بلائے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم بات کرو گی یا میں بات کروں اس معاملے میں ابوبکر صدیق سے؟ تو ام المؤمنین نے عرض کیا آپ ہی بات کریں، لیکن صحیح بولیں، یعنی جن کو نبوت ملنے سے پہلے کفار و مشرکین صادق اور امین کے لقب سے بلایا کرتے تھے، تو یعنی مطلب یہ بھی ایک نوک جھونک کا طریقہ ہے۔ اصل میں یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسا نوک جھونک ہوا کرتی تھی الفاظ میں۔ تو حضرت عائشہ نے یعنی دیکھیے کہ زندگی ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح گزارے، یعنی خود صحیح ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں کرنا، یا خود غلط ہونے کے باوجود بھی، غلط تو خیر کبھی نہیں ہوا لیکن ایسا کچھ محسوس کروانا کہ وہ صحیح ہے، کہ تم صحیح ہو غلط ہونے کے باوجود۔ تو ام المؤمنین نے عرض کیا آپ ہی بات کریں لیکن صحیح بولیں۔ حضرت ابوبکر یہ سن کر بے قابو ہو گئے، کیونکہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت ابوبکر صدیق، اور جو ایسا کہیں کہ مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں اور آپ کے معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے وہ آپ بے قابو ہو گئے اور حضرت عائشہ کی ناک پر تھپڑ رسید کر دیا، یعنی آپ کو آپ نے یعنی متوجہ کر دیا کہ یہ کیا بات کر رہی ہو، یعنی صحیح بولیں کیا مطلب ہے، اس طرح بے قابو ہو کر آپ نے تھوڑا سا مار دیا۔ حضرت عائشہ بھاگنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے چھپنے لگی، یعنی جس کا مقدمہ لے کر گئی تھی اور جن کو اس فیصلے میں اپنا دشمن مان رہی تھی، دشمن تو خیر نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، یعنی جن کے مقابلے میں اپنے والد کے پاس کیس لے کر گئی تھی انہی کے پیچھے چھپنے لگی۔ تو اس طرح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا، یہ دیکھیے یہ یعنی مذاق کیا حضرت عائشہ نے، اور ایک والد ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کو مار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا کہ میں نے ایک آپ کو حکم کی حیثیت سے بلایا تھا، مارنے کے لیے نہیں بلایا میں نے۔ پھر جب حضرت ابوبکر تشریف لے گئے یعنی واپس چلے گئے تو آپ نے حضرت عائشہ کو قریب بلایا، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا حضرت عائشہ نے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا ابھی کچھ پہلے تو تم میری پیٹھ سے چمٹی جا رہی تھی، یعنی میرے پیچھے چھپ رہی تھی اور میرا سہارا لے رہی تھی اور مجھے چپک رہی تھی، اب میرے پاس آنے سے انکار کر رہی ہو۔ پھر جب حضرت ابوبکر تشریف لائے یعنی دوسری مرتبہ اور دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا آپ دونوں نے اپنے اختلاف میں ہمیں شریک کیا تھا تو اپنی صلح میں بھی ہمیں شریک کر لیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا۔ تو اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما، یعنی یہ کہا کہ تم دونوں مجھے بھی شریک کر لو اپنی صلح میں جیسا کہ تم نے مجھے شریک کیا تھا اپنے مقدمے میں، یعنی اپنے کیس میں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے حرب کا لفظ استعمال، یعنی جنگ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بہرحال تو اس طرح کے الفاظ میں نوک جھونک ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کو کچھ بول لیا کرتے تھے، تو جیسے مذاق میں کہا جاتا ہے تمسخر کرنا، مسخرہ پنا جس کو کہتے ہیں، تو اس طرح بھی یعنی میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے زندگی اچھی گزارنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی میں امہات المؤمنین کو روٹھنے کا حق دیتے تھے، یعنی ناراض ہونے کا، یعنی تمہیں حق ہے کہ تم ناراض بھی ہو، انسان ہے ناراض ہوتا ہے۔ اب یوں کہیں کہ یہ کیا پاگل پنا ہے کہ تم کیوں روٹھ گئے، کیوں ناراض ہو گئے، یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس لیے روٹھنے کا ان کو بھی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق دیا کرتے تھے، تاکہ خواتین کی فطرت میں ناز کرنے کا جو وصف پایا جاتا ہے، یعنی فخر اپنا بتاتے ہیں کہ ہمارے شوہر ایسے ہیں اور مجھے یعنی مجھ سے یہ بات کر رہے تھے، مجھے یہ حق ملا ہے، مجھے وہ حق ملا ہے،
یعنی ناز کرنے کا جو ان کے اندر ایک وصف اللہ رب العزت نے رکھا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ عورتیں اپنی اچھائیاں اور اپنے شوہر کی اچھائیاں بیان کرتی ہیں، یہ صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، یا وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو شوہر سے سوال و جواب کا حق ہے، یعنی وہ سمجھتی ہیں اس کی رعایت ہو، یعنی کیونکہ عورت کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی سمجھتی ہے کہ مجھے بھی حق ہونا چاہیے کہ میں اپنے شوہر سے سوال کروں، سوال و جواب کروں، بات کروں اچھی، تو اس طرح جو سمجھتی ہیں وہ ان کو حاصل ہو یہ چیز، جی ان کو بھی حق دینا چاہیے پوچھنے کرنے کا، اور ہر چیز کا ان کو حق دیا جانا چاہیے، تو اس کی بھی رعایت ہو اور امت کے لیے نمونہ بھی مہیا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر سے مروی ہے، یعنی آپ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی بیوی پر غصے کا اظہار کیا تو اہلیہ نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا، بیوی تھیں تو کسی حضرت عمر کی، حضرت حفصہ نے وہاں پر صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہہ دیا، بیٹی ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کی، اور بیوی نے حضرت عمر کو الٹا پلٹ کر جواب دے دیا۔ حضرت عمر نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا، یعنی اس کو پسند نہیں کیا، تھوڑا سا آپ کو اچھا نہیں لگا ہو کہ تم میری بات کا جواب دیتی ہو۔ زوجہ محترمہ نے عرض کیا آپ میرے اس عمل پر کیوں نکیر کرتے ہو، یعنی میں نے آپ نے کچھ کہا مجھے تو میں نے اس کا الٹا جواب دے دیا، تو آپ کو اس میں نکیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب آپ اس کو کیوں ناپسند کر رہے ہو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ نے کہہ دیا اور میں چپ رہوں، تو اس کا بھی حق ہونا چاہیے بیوی کو۔ یعنی نہیں، نکیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بات کیوں بری لگ رہی ہے، آپ نے ایک بات کہا تو آپ کو اچھا لگا، اور اسی بات کو پلٹ کر میں نے کہا تو آپ کو برا لگ رہا ہے، اب کیا بات، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مجھے بھی حق ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو روٹنے کا بھی حق دیا کرتے، ناراض ہونے کا بھی حق دیا کرتے تھے، تو یہاں پر حضرت عمر کی زوجہ محترمہ تو ناراض ہو گئی تو آپ بھی ناراض ہو گئے، پلٹ کر جواب دے دیا، تو میرے اس عمل پر آپ کیوں نکیر کرتے ہو، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کو جواب دیتی ہیں، ازواج مطہرات آپ کو جواب بھی دیتی ہیں، اور بعض تو رات تک گفتگو ترک کر دیتی ہیں، یعنی بات ہی نہیں کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چھوڑ دیتی ہیں رات تک، یہ ناراضگی کی، یعنی ایک محبت بھری ناراضگی ہے یہ بھی، یعنی یہ جو ناراضگی ہے اس میں بھی محبت ہے۔ تو حضرت عمر کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ازواج مطہرات ناراض ہو جاتی ہیں، وہ جواب دے دیتی ہیں، یہاں تک کہ بات کرنا چھوڑ دیتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور چھوٹی سی بات پر تم مجھ سے ناراض ہو گئے، تو یہ حضرت عمر سے کہا گیا۔ تو کہا جا رہا ہے، یعنی سیرت ابن حبان میں ہے کہ ان احداہن لتہجرہ اليوم حتی اللیل، یعنی دن بھر بات نہیں کرتی تھی رات تک، حتی اللیل، رات تک بات کرنا چھوڑ دیتی تھی، تعلق ختم کر دیتی تھی۔ تو پھر اگر کوئی بیوی ناراض ہو جاتی تو آپ کا رویہ نہایت مشفقانہ، یعنی بالکل نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور کریمانہ اور دلدارانہ ہوتا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ کیوں ناراض ہو گئی تھی مجھ سے، اب کیوں بات کر رہی ہو، ایسا نہیں، آپ کی ناراضگی آپ کی حد تک بہت صحیح تھی، میں غلط تھا، اس طرح یعنی ایک کریمانہ محبت بھرا آپ کا انداز ہوتا تھا۔ آپ ان کے مونڈھے پر دست مبارک رکھتے اور دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے تھے، کیا ہے، اللہم اغفر لہا ذنبہا، یعنی ناراضگی کے بعد جب وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں تو بجائے غصہ کرنے کے، بجائے یعنی اس ناراضگی کو بتلانے کے اور اس ناراضگی پر ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مونڈھوں پر، یعنی ان کے کندھے پر ایسا ہاتھ رکھ کر آپ دعا دیتے تھے، کیا فرماتے تھے، اللہم اغفر لہا ذنبہا، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے۔ یہ اس لیے بھی ہوتا تھا، یعنی یہ دعا اس لیے فرماتے تھے کہ یہ تو سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، ساری دنیا کے سردار ہیں۔ ایک عورت کا کیا حق بنتا ہے کہ محبوب خدا سے ناراض ہو جائے، ایک عورت کا کیا حق بنتا ہے، اس عورت کو اہمیت، احترام اور جو قدر، جو عزت، جو عظمت ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد ملی ہے، ورنہ تو آپ کے زمانے میں بہت ساری عورتیں تھیں، کسی کو ایسی اہمیت نہیں ملی جن کو قیامت تک آنے والے
اپنے یعنی ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہیں گے، امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں، جیسے قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیویاں ان کی امت کی مائیں ہیں. تو یہ جو درجہ ملا ہے صرف اور صرف آپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، چونکہ آپ محبوب خدا ہیں، تو ایک عورت کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں بنتا. میاں بیوی ہیں یہ تو ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، کہیں خدا کل قیامت کے دن پوچھ نہ لے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اغفر لہا ذنبہا، اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف کر دے. گناہ تو ہوا نہیں، اگر ہو بھی جائے، اگر ہو بھی جائے اس ناراضگی کی وجہ سے، اگر اللہ کو کچھ یعنی ایسا محسوس ہوا ہو کہ اس نے نبی کی نافرمانی کر دی، نبی کے ساتھ گستاخی کر دی علیہ باللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہ اس کو بخش دے، معاف کر دے. یہ تو رحمت للعالمین ہے جنہوں نے طائف کے کافروں کے بارے میں کہا تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. کافروں اور مشرکوں کو یعنی بلا وجہ کی دعا دیا کرتے تھے. جی ہاں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، یعنی خدا کا نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ جانتے نہیں ہیں، اور میں کس لیے آیا ہوں یہ بھی نہیں جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو اس طرح دعائیں دیا کرتے تھے کہ کوئی کسر بھی باقی نہ رہے اور وہ خوش بھی ہو جائیں کہ مجھے دعا مل رہی ہے. اللہم اغفر لہا ذنبہا واذہب غیظ قلبہا. آئے ہائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یعنی ناراضگی ختم ہونے کے بعد جب بات کرنے آ رہی ہیں زوجہ مطہرہ ام المؤمنین، تو آپ فرماتے ہیں وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِهَا، اور اے اللہ تو اس کے دل کے اندر جو سختی ہے غصے کی وہ ختم کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَأَذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهَا، اس کے دل کے اندر غصے کی وجہ سے جو سختی ہے وہ سختی ختم کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. وَأَعِذْهَا مِنَ الْفِتَنِ، اور دیکھیے یعنی کتنا جامع کلام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی حفاظت کر، اس کو پناہ میں رکھ تمام فتنوں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا جامع کلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صرف 3 لفظ آپ نے کہے. پہلا کہا اللہم اغفر لہا ذنبہا، اس لفظ نے ساری ناراضگی کو ختم کر دیا، سارے غیظ و غضب کو ختم کر دیا، سارے غصے کو ختم کر دیا، سارے فتنوں سے بچا دیا. پھر آپ دوسری بات فرما رہے ہیں، ایک تو یہ آخرت کے اعتبار سے آپ نے فرمایا تھا اللہم اغفر لہا ذنبہا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، گناہ معاف ہو گئے. اب جسمانی اعتبار سے یعنی جو ایک رہتا ہے انسانی فطرت کی وجہ سے، اے اللہ اس کے دل کی سختی کو اور اس کے دل کے اندر جو غصہ ہے جسمانی اعتبار سے، اب دیکھیے ذات کے اعتبار سے وہ غصہ بھی ختم کر دے. اب میاں بیوی کے درمیان تعلق صحیح ہو گیا. پہلے آخرت کے لیے دعا فرمائی، پھر اب میاں بیوی کے درمیان ایک اچھے تعلق کے لیے آپ نے دعا فرمائی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَعِذْهَا مِنَ الْفِتَنِ، اور اس کو سارے فتنوں سے، یعنی اب ساری دنیا کے فتنوں سے بچا دے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، سلوک، آپ کا برتاؤ اور آپ کا اسوہ اور آپ کا طریقہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا. یعنی امہات المؤمنین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیش آتے اور اس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے. تو آپ کی اس زندگی سے اور زندگی میں اس طرح کے پیش آئے اعمال سے اور آپ کی ان طریقوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کو دعائیں دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی خوبیوں کو بیان کریں ان کے سامنے، ان کی برائیوں کو نہ دیکھیں. اگر ان کے اندر 99 اگر برائیاں ہیں، 99% اگر ان کے اندر برائیاں ہیں، 1% بھی اگر اچھائی ہے ان کے اندر، ایک بھی اگر اچھائی ہے تو اس کو بیان کر دینا چاہیے، برائیوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے. اگر آپ برائی کو بیان کریں گے تو یہ 1% جو اچھائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، 1% جو اچھائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کا دل یعنی اس کے دل کو تکلیف ہوگی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اور جس نے کسی انسان کا دل توڑا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کا وہ گناہ نہیں ہے جو ایک انسان کے دل کو توڑنے کا ہے. تو بہرحال
ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاریں. اگر ہم ان کے ساتھ اگر اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے تو یہ اثر بچوں پر بھی پڑے گا, تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی, بچوں کے اندر بھی یعنی ان کے دل میں نرمی آئے گی. بہت ساری یعنی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بچوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر شعبے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ یعنی اچھا طریقہ ہے, ایک نمونہ, اچھا نمونہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فلاں شعبے میں یعنی فلاں ڈپارٹمنٹ میں یہی تمہارے لیے نمونہ ہے, تمہارے لیے اچھا طریقہ ہے, ایسا اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل میں, ایک ایک لمحے میں, ایک ایک پل میں, ایک ایک منٹ میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ اچھا طریقہ ہے, ایک اچھا نمونہ ہے. تو ہم کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں, سنتوں کی پابندی کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کے اسوہ حسنہ کو, آپ کے نمونے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم تمام کو خود اپنی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو قیامت کے دن نصیب فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.